میری طبیعت ناساز رہتی ہے تو اس کا علاج زمزم سے بڑا کوئی نہیں، زمزم استعمال کرو۔ طلاق مغلظہ ہو گئی، عورت عدت نہیں بیٹھی اور عمرے پہ آ گئی، کوئی حرج نہیں، عمرہ ہو جائے گا۔ مغلظہ کے بعد تو قصہ ہی ختم ہو گیا نا۔ خواب نظر آنا ضروری نہیں ہوتا استخارے میں، استخارہ کریں پھر جو اللہ دل میں ڈالے اسی پہ عمل کرو۔ بہرحال درمیان میں جگہ خالی نہیں ہونی چاہیے، صفیں ملنی ہوئی چاہیے۔ میری اہلیہ اور چھوٹا بیٹا بیمار ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ غصہ بہت آتا ہے، بہرحال اللہ سے دعائیں کریں، زمزم پلائیں اسی نیت سے۔ میں اپنے ہاتھ سے شہوت ضائع کرنے کی بیماری میں ہوں، اللہ آپ کو ہدایت دے اور اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کریں۔ دو بیویاں ہیں تو دونوں میں عدل ضروری ہے، محبت میں تو عدل نہیں ہوتا، یعنی کھانے میں، رہنے میں، پینے میں، سفر پہ لے جانے میں یہ عدل ہو۔ میری گاڑی میں کوئی احرام کی چادریں بھول گیا ہے تو آپ کسی کو خیرات کر دیں۔ ہماری مسجد میں جھگڑا ہے اور امام مشرک اور بدعتی، اس کے پیچھے نماز نہ پڑھا کریں۔ میری کسی پتہ نہیں لڑکی کے ساتھ منگنی ہوئی، اس کے والدین راضی نہیں ہیں تو پھر نکاح نہیں ہو سکتا، ان کو راضی کرنے کی کوشش کرو۔ جیب میں اگر چھوٹا قرآن ہو تو حمام میں نہیں جا سکتے آپ، اس کو باہر رکھیں۔ اگر عورت مدینہ منورہ سے آئے اور حیض میں ہو اور جانا بھی جلدی ہے، پھر عمرے کی نیت ہی نہ کرے یا سیدھی جدہ چلی جائے۔ ایک قد قامت الصلاۃ، کوئی آدمی جہاں بھی بیٹھتے ہیں نماز تو پڑھتے ہیں، شکر کرو۔ دم لازماً حدود مکہ میں حرم میں دینی ہے۔ میلاد کی محفل میں جانا جائز نہیں ہے، بدعت ہے۔ اگر حالت احرام میں خارج کرتے ہوئے کوئی بال اکڑ گئے کوئی بات نہیں۔ بہرحال میری بیوی حمل کے ساتھ عمرے کی نیت کے ساتھ آئی ہے، مکے میں پہنچ کر اس کو خون آنے لگا، اس نے احرام کی حالت چھوڑ دی۔ بہرحال حمل کی حالت میں جو خون آتا ہے وہ حیض نہیں ہوتا، بیماری ہوتی ہے، اس کا ڈاکٹری سے دوائی لیں، عمرہ بھی کریں اور دم بھی دیں۔ اگر عمرہ کرتے ہوئے سہون رمل نہیں کیا کوئی بات نہیں، تو عمرہ ہو جائے گا۔ بعض لوگ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کے بارے میں باتیں کرتے ہیں، اللہ ہدایت دے۔ ہمارے یہاں مسجد اور مدرسے کا تعمیر ہو رہا ہے، لیکن بدعتی لوگ ہیں، ان کو چندہ نہ دیں۔ کھاد کا کام کرتا ہوں، نقد ریٹ جو ہے 2050 ہے اور ادھار پہ 2600، وہ جائز ہے۔ یہ جو ہے نا فیضی کی تفسیر پہلے تو ملتی تھی، اب اللہ عالم۔ نمازوں میں اتصال ہونا اچھی ہے۔ بہرحال طلاق جو ہے وہ عمل اچھا نہیں ہے، لیکن اس کے بغیر چارہ بھی تو نہیں ہے نا۔ بعض اوقات حل کوئی نہیں ہوتا، کیا کریں گے آپ؟ باقی اللہ کو پسند نہیں ہے۔ ابغض الحلال عند اللہ الطلاق۔ پیشاب کے قطروں کا مسئلہ ہے، آپ نیچے کوئی کپڑا رکھیں اور ہر نماز کے لیے نیا وضو کریں۔ میں انڈیا سے آیا ہوں، میرے والد کی بواسیر بیماری ہے، شوگر ہے، اللہ شفا عطا فرمائے۔ اس کے علاوہ زمزم سے بڑا کوئی علاج نہیں۔ میں آپ سے محبت کرتا ہوں، اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ تانبے کی انگوٹھی کسی مرض کی وجہ سے پہنی جائے، مرض کی وجہ سے بطور علاج جائز ہے۔
مجھے آپ سے اجازت حدیث کی چاہیے، تو فجر کی نماز کے بعد نیچے جہاں میرا درس ہوتا ہے، درس کے بعد انشاءاللہ آئیں تو میں اجازت دے دوں گا۔ میں طواف کر رہا تھا، آخری چکر پورے ہونے میں 2 قدم بھی رہتے، شک محسوس ہوا کہ وضو ٹوٹ گیا، بہرحال طواف ہو گیا آپ کا الحمدللہ۔ والدین کے لیے عمرہ کریں، طواف کریں، حج کریں۔ اگر کعبے کے سامنے نماز پڑھیں تو نماز میں نظر سجدے کی جگہ پہ ہو، کعبے پہ نہیں۔ جو بندہ عربی میں قرآن پاک نہ پڑھ سکے وہ ثواب نہیں ملے گا اردو پڑھنے سے۔ سنی شیعہ لڑکی سے شادی نہ کرے۔ بغیر طواف کے حتیم کے اندر اگر ہم نفل پڑھیں بالکل پڑھیں، ایسے ہے جیسے آپ نے کعبے کے اندر پڑھی۔ اگر عمرے کے دوران کسی عضو سے خون بہہ جائے کوئی حرج نہیں، آپ کا کوئی قصور نہیں، کوئی دم نہیں، کوئی جرمانہ نہیں۔ اگر مرد کا احرام سوتے ہوئے چادر منہ پہ آ گئی کچھ نہیں ہوتا۔ اگر خوشبودار صابن سے ہاتھ دھوئے ہیں تو پھر 2-4 ریال خیرات کر دیں۔ اگر زخم ہو اور حالت عمرے میں اس کے اوپر سن پلاسٹ یعنی پلسٹر لگا دیں کوئی بات نہیں۔ بہرحال یہ آپ حساب لگاتے رہیں یا نہ لگاتے رہیں، یہاں جو ظہر کی اذان ہوتی ہے 12:06 اس وقت تک زوال ہو چکا ہوتا ہے۔ مسجد عائشہ نے عمرے کو چھوٹا کہتے ہیں، قریب ہے اس لیے چھوٹا ہے، ورنہ حقیقتاً تو کوئی چھوٹا نہیں، عمرہ ہے۔ بہرحال طائف کا عمرہ بڑا ہے، وہ میقات ہے۔ ایک آدمی کرسی پہ بیٹھ کے نماز پڑھتا ہے، قیام نہیں کرتا، قیام نہیں کر سکتا، پھر تو ٹھیک ہے۔ اگر کر سکتا ہے پھر نماز نہیں ہوگی، پہلے قیام کرے پھر ضرورت کے وقت بیٹھ جایا کرے۔ اگر عمرہ کرتے ہوئے سر منڈانے کے لیے اوپر والی چادر اتار دی کوئی حاجت نہیں۔ اگر کسی نے کہا تھا میرے لیے طواف کرنا، اپنے لیے کر کے اس کے لیے دعا کریں۔ اگر کہیں کہ مدینے میں سلام کہنا تو بالکل کہیں۔ میں نے کراچی سے عمرے کا احرام باندھا، ٹائم نہیں تھا، میں نے 2 رکعت نہیں پڑھی، کوئی حرج نہیں۔ عمرے کے بعد عورتوں کے لیے مطاف میں طواف افضل ہے یا کسی اور مسجد میں؟ بہرحال اگر طواف کر سکتی ہیں دور دور طواف کریں، طواف افضل ہے، چونکہ اور عبادت ہر جگہ ہو سکتی ہے، طواف کسی جگہ نہیں ہو سکتا۔ طواف کے دوران جو ویڈیو بناتے ہیں وہ نہ بنایا کریں، لوگوں کی عورتوں کے فوٹو بھی اندر آتے ہیں۔ بہرحال آپ مسجد نبوی کی جب نیت کریں گے تو حضور کا روضہ مبارک بھی مسجد کے اندر ہے۔ سگریٹ نسوار عمرے میں استعمال نہ کریں۔ عورت اپنے خاوند کے بال کاٹ سکتی ہے، ہاں کاٹ سکتی ہے۔ حرم میں جب جنازہ ہے عورتیں بھی پڑھ سکتی ہیں، ایک دوسرے کا حلق بھی کر سکتے ہیں، ضروری نہیں کہ نائی سے کراؤ۔